الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و نبیک رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم صدر مجلس و صدر محفل جناب اسد الدین اویسی صاحب، مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، دائس پر تشریف فرما دیگر معززین اور برادران عزیز، دین اسلام میں مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں، ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی کا رویہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک جو ایمان والے ہیں یہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بھائی بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے تعلق سے دل کے اندر کوئی برا جذبہ، کسی کے تعلق سے دل کے اندر کوئی کینہ، کسی کے تعلق سے دل کے اندر کوئی کپٹ نہ رکھا جائے۔ اور پھر یہ کہ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسق، کہ صاحب کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی مسلمان کے بارے میں برے کلمات استعمال کرنا بدکاری ہے، فسق ہے، اور یہ عمل کرنے والا فاسق ہے۔ وہ قتل و کفر، اور اس پر قاتلانہ حملہ کرنا، اس کے جان لینے کی کوشش کرنا، اس کو اسلام سے نکال کر کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ دین اسلام کے اندر انسانی خون کی بڑی حرمت ہے، انسانی خون کی بڑی عظمت ہے، اور انسانی خون کے اندر ظاہر ہے کہ اسلام اس بات کی کوئی تمیز نہیں کرتا کہ خون مسلمان کا ہے یا خون کافر کا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے سریے کے لیے، اور ان کی گھوڑے کی چپیٹ میں کچھ بچے آ گئے اور بچے مر گئے اور زخمی ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو کافروں کے بچے تھے، وہ تو کافروں کے بچے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے اس جواب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی اور بڑی خفگی کا اظہار فرمایا کہ بچے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلام کے اندر ظاہر ہے کہ انسانی خون کی بڑی اہمیت اور بڑی حرمت ہے، اور پھر بھی اس میں جو ہے مسلمان کا خون، یہ مسلمان کا خون اور مسلمان کی زندگی، مسلمان کی جان تو بڑی عظمت والی اور بڑی حرمت والی چیز ہے، بڑی عظمت والی اور بڑی حرمت والی چیز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، تو محترم ہے، تو عظمت والا ہے، تو حرمت والا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت اور تجھ سے زیادہ عظمت مسلمان کے خون کی۔ تو یہ مسلمان کی زندگی اور مسلمان کی جان بہت محترم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اسلام کے اس نقطہ نظر کو نہیں سمجھتا اس کے بارے میں کیا کہا جائے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہماری زندگی صرف پیسہ ہو کر کے رہ گئی ہے۔ ہماری زندگی کا جائزہ لیں تو دنیا 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 کمانا، پیسہ کمانا، گھر بھرنا، یہی سب چیزیں ہیں۔ اور جب آدمی جو ہے مرے گا، اور ہر شخص کو مرنا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ عبدالآباد تک زندہ رہے گا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا، کبھی نہ کبھی اس کو مرنا ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا لے جائے گا؟ کیا زمین کا ٹکڑا لے جائے گا؟ کیا بینک کا بیلنس لے جائے گا؟ یا گھر میں جمع کی ہوئی چیزیں لے جائے گی؟ یہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ چیز انسان کا عمل ہے، وہ چیز انسان کا عقیدہ ہے، وہ چیز انسان کا ایمان ہے، وہ چیز مسلمان کا عمل ہے، جس کا ایمان صحیح اور جس کا عمل صالح ہوگا وہ جو ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس نوازا جائے گا۔ میں یہاں یہ بھی بیان کروں کہ اسلام نے
پیسہ کمانے سے نہیں روکا، پیسہ کمانے سے نہیں روکا، لیکن پیسے کے لیے ہو جانا، دولت کے لیے ہو جانا، دنیا کے لیے ہو جانا، اس سے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ساری زندگی یہ ہو کہ پیسہ ہو، کمائی ہو، اور یہ دیکھے بغیر کہ صاحب دولت کس طرح سے آ رہی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ بینک بیلنس کس ذریعے سے بڑھ رہا ہے، حلال کی حرام کی کوئی جو ہے تمیز نہیں ہے۔ ایک جو ہے روایت میں آتا ہے کہ جو زمین پر ناجائز قبضہ کریں گے روز قیامت اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے گلے کے اندر جس زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا تھا وہ زمین ان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی۔ سوچیے آپ کیا کیفیت ہوگی وہ دن جب کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ دن جب کہ ماں کی محبت بھی کام نہیں آئے گی، جب کہ وہ دن کہ باپ کی شفقت بھی کام نہیں آئے گی، وہ دن جب کہ بچوں کا پیار بھی کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور اس وقت جب کہ جو ہے دل کا بھید بھی نہیں چھپایا جا سکے گا، اس وقت کیا حال ہوگا۔ آج ہم دنیا کے لیے مرے جاتے ہیں اور دنیا کے لیے ہر کام کرتے ہیں جس کام سے اسلام نے منع کیا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ اسلام نے دولت کمانے سے نہیں روکا، دولت کمانے سے نہیں روکا، لیکن یہ کہ دولت کمائی جائے جائز ذریعے سے، دولت کمائی جائے حلال ذریعے سے۔ انسان کو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنے سے نہیں روکا، لیکن زیب و زینت اختیار کی جائے حلال طریقے پر، جائز طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ وطیبات من الرزق، کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کہو کس نے حرام کیا ان زیب و زینت کی چیزوں کو اور ان اچھے کھانوں کو جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے تو منع نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ کھانا ہو، پینا ہو، دولت ہو، آرام ہو، آسائش ہو، تمام چیزیں ہوں، اس کے لیے جو پابندی ہے، دو پابندیاں ہیں۔ ایک یہ کہ زندگی بس اس کے لیے وقف نہ ہو جائے، زندگی کھانے کے لیے وقف نہ ہو جائے، زندگی صرف آسائش کے لیے وقف نہ ہو جائے۔ اسلام انسان کو جفاکش بناتا ہے، اسلام کو آراز پسند اور عیش پسند نہیں بناتا۔ اسلام زیب و زینت اختیار کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ایک زیب و زینت کو زندگی کا مقصد بنانے سے روکتا ہے۔ اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا، لیکن اسلام پیسہ کمانے کے ذرائع، حلال ذرائع اختیار کرنے کی جو تعلیم دیتا ہے۔ برادران عزیز، جو کچھ ہوا اس کے پیچھے آپ مقاصد کو دیکھیں۔ جن لوگوں نے بھی اکبر الدین اویسی صاحب پر حملہ کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اکبر الدین اویسی صاحب کا تعلق ہے، ان کو ایک عام آدمی سمجھنا، ایک عام مسلمان سمجھنا، ظاہر ہے کہ یہ جو ہے خطاً غلط ہے۔ اگر جو کچھ اسمبلی میں ان کی تقریریں ہیں، اسمبلی میں جس طرح سے انہوں نے وقت کا مسئلہ اٹھایا ہے، اسمبلی میں جس طرح سے اوقافی جائیدادوں اور اوقافی ضمانات کے ہڑپ کرنے کے مسئلے کو پورے زور و شور کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور بھی لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، لیکن اعداد و شمار کی روشنی میں بات کرنا، فیگرز کے ساتھ بات کرنا، فیکٹس کے ساتھ بات کرنا کہ صاحب یہ فیکٹس ہیں، یہ فیگرز ہیں، یہ اعداد ہیں، یہ شمار ہیں، اس لحاظ سے بات کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر جناب اسد الدین اویسی صاحب کی شخصیت نظر آتی ہے، اور دوسرے اسمبلی کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب کی شخصیت نظر آتی ہے۔ تو ایک ایسے شخص کو جو ہمارے مسائل کا ترجمان بنا ہوا ہو، جو مسائل کی ترجمانی کرتا ہو، بے باک طریقے پر ترجمانی کرتا ہو، ظاہر ہے کہ اس کے پر قاتلانہ حملہ اور قاتلانہ حملہ کسی غرض کے لیے کیا جائے، کسی مقصد کے لیے کیا جائے، ظاہر ہے کہ انتہائی مذموم حرکت اور انتہائی قابل مذمت حرکت ہے۔ اس کی مذمت جتنے سخت الفاظ میں کیے جائیں وہ سخت الفاظ بھی کم ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت حرکت ہے، یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے تو انسانیت کے معیار سے گر کر کے وہ حیوان اور حیوانوں میں بھی درندہ بن چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ درندگی ہم کو زیب نہیں دیتی، اور جو لوگ درندگی اختیار کریں گے
اور ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ان کو نتیجہ ملے گا، آخرت میں تو خیر ان کے لیے جو کچھ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی کھینچ ہوتی ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا، اور کس کا کیا انجام ہوگا کوئی نہیں جان سکتا۔ آج ہم اپنے انجام سے بے خبر ہیں، آج ہم اپنے انجام کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ ہر ایک کو اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کل جناب اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ میں کیئر ہاسپٹل سے نکل رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے ملے اور نوجوان نے کہا کہ صاحب اکبر الدین اویسی صاحب جو روبہ صحت ہیں وہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہوگی۔ تو میں بولا بھی کس طرح سے؟ تو بولے کہ صاحب اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے کہ دعاؤں میں طاقت ہے تو شاید بچے نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر یہ مثال بتائی جائے کہ اتنے حملے ہوئے، اتنے وار ہوئے، اتنی گولیاں چلی، اور اس کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب روبہ صحت ہیں اور یہ صرف دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو آج ہر شخص اس کا قائل ہوگا کہ اللہ نے دعاؤں میں قوت رکھی ہے، اللہ نے دعاؤں میں قوت رکھی ہے، اور یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور دعائیں کیجئے کہ یہ نوجوان جو نوجوان مسلمانوں کی ترجمانی اور بے باک ترجمانی کرتا ہے، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ صحت عاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت عادلہ عطا فرمائے، اور پوری صحت کے ساتھ وہ پھر ہم میں آئے، اور مسلمان حیدرآباد اور مسلمان آندھرا پردیش کی جو ترجمانی کا حق ادا کریں۔ ہم سب دعا کریں کہ اے بار الہ، اے خداوند قدوس، ہم اپنے ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، مالک آپ ہی کی طرف بڑھاتے ہیں، آپ ہی صحت دینے والے ہیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی طرف سے صحت ملتی ہے۔ یہ علاج اور ڈاکٹر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں دنیا کی ہے، لیکن صحت ملتی آپ ہی کے دربار سے۔ مالک اکبر الدین اویسی صاحب کو صحت دیجیے، اکبر الدین اویسی صاحب کو کامل صحت دیجیے اور جلد صحت دیجیے، اور ایسی صحت دیجیے کہ پھر دوبارہ اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ ہمارے درمیان آئیں، اور درمیان آ کر کے ہماری ترجمانی کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ یہ دعا عظمت اور زمدہ جہاں آمین بعد، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔